अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज आपका होस्ट एडवोकेट राणा बिलाल। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसकी रेशो दिन ब दिन हमारी सोसाइटी में बढ़ती जा रही है। आज हम टोटल 4 टॉपिक्स पे बात करने जा रहे हैं। द फर्स्ट वन इज खुला क्या है, ये किसका राइट है और ये कौन ले सकता है और कौन देता है। द सेकंड वन इज तलाक क्या है, तलाक किसका राइट है, ये कौन दे सकता है, इसकी इद्दत पे भी बात करेंगे। एंड थर्ड वन इज कि इन सब की इद्दत क्या है, इद्दत का प्रोसीजर क्या है और ये इद्दत कहां पर गुजारी जाएगी। एंड द फोर्थ वन इज कि हलाला क्या है, हलाला को हमारे दीन में, हमारे आइन में क्या अहमियत दी गई है, क्या ये हराम है या हलाल है। सबसे पहले हम खुला पे बात करने जा रहे हैं और इंशाल्लाह आज पूरे ही एलैबोरेट तरीके से बात करेंगे इसके ऊपर। दिस इज वेरी शेमफुल एक्ट फॉर अवर सोसाइटी, फॉर अवर कोर्ट्स, कि 2002 से लेकर 2015 तक इसको सही से इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाया गया कोर्ट्स के अंदर। लोगों को बतलाया ही नहीं गया कि औरतों का ये राइट है। अगर औरतों पर उनके शौहर तशद्दुद कर रहे हैं, उनका नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं, या वो बेचारी उनसे तंग आकर उनसे तलाक की डिमांड करती हैं लेकिन वो नहीं ले सकती, तो वो फिर क्या करें। 2018 के बाद जाके इसको सही से इंट्रोड्यूस करवाया गया और ये हमारी प्रैक्टिस में आया कि औरतें अब कोर्ट्स में जाकर या किसी अपनी पंचायत में बैठकर वहां से खुला अप्लाई कर सकती हैं। खुला हमेशा एक तलाक कंसीडर की जाती है। औरत जाए कोर्ट के अंदर, एक इसके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट की बड़ी लॉन्गर जजमेंट है, कि बड़ी लॉन्ग जजमेंट है कि इसके ऊपर कि आप 1 महीने के अंदर अंदर औरत जिसने खुला अप्लाई किया उसको डिग्री मिलनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो। अक्सर होता क्या है कि जब कोई क्लाइंट जाता है तो हम लोग सोचते हैं कि यार लड़की ने खुला लेनी है तो हम एक्स पार्टी डिग्री करवा के, शहादत करवा के डिग्री लेते हैं इसको। जबकि एक्स पार्टी में हम क्या करते हैं, ना तो अगले का नोटिस भिजवाते हैं, ना ही अगले को पता चलता कि मेरे खिलाफ एक खबर इश्तिहार हुआ है, ना कुछ और पता चलता उसको। लेकिन ऐसा करना मैं समझता हूं कि सरासर ज्यादती है। क्यों? क्योंकि अगले बंदे को बुलाया जाए, उसको बतलाया जाए कि भाई तुम्हारे खिलाफ केस प्रोसीड हुआ है, केस फाइल हुआ है, आओ आके जवाब दो। हो सकता है वो जब आमने सामने हो उनका पैचअप हो जाए, उनके जो अपने जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, डिफर्स हैं उनके दोनों के पार्टीज की, वो वहां बैठकर आमने सामने खत्म हो जाए। लेकिन हमारे यहां पे ऐसा नहीं होता। जब एक औरत खुला ले लेती है तो इसको हमेशा एक तलाक समझा जाता है। फिर बगैर किसी रीजन के, बगैर किसी वजह के वो औरत चाहे तो दोबारा उस घर में वापिस आकर 1 महीने के अंदर अपनी इद्दत जो है वो पूरी करे और उस महीने के अंदर अंदर आकर बगैर निकाह किए वहां पे रह सकती है, उसकी बीवी बन के रह सकती है। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 चीजें ऐसी हैं जो मजाक में हो जाती हैं। एक तलाक, एक रजू और एक निकाह। आप तलाक मजाक में भी किसी को कहते हैं ना, मैं तुम्हें तलाक देता हूं अपनी बीवी को, तो वो तलाक कंसीडर की जाती है, इस्लाम के नजदीक की जाती है। तो फिर मेरा और आपका आइन क्या कहता वहां पे। निकाह जो है, अगर आपने किसी को मजाक में लड़की में कह दिया कि भाई मैं तुम्हें अपने निकाह में लाता हूं, क्या तुम्हें यह कबूल है, तो अगर वो कहती है कबूल है, तो आप निकाह में आ चुके हैं। और द थर्ड वन इज रजू, कि अगर अपनी बीवी से आप फिजिकल रिलेशनशिप रखते हैं या उससे हट के आपकी जो डिमांड्स हैं, तो अगर आप वो करते हैं तो डेफिनेटली आप रजू की तरफ आ जाते हैं, तो आपकी बीवी बन जाती है। इसकी इद्दत जो मैंने आपको बतलाई है वो सिर्फ 1 महीना है, और वो चाहिए लड़की को कि वो इद्दत जो है वो लड़के के घर में ही गुजारे। लेकिन अप्रोक्सीमेटली अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में ऐसा नहीं होता। हम लोगों को पता ही नहीं है, जब किसी को डिवोर्स होती है या कोई खुला लेती है तो उसकी पहला काम क्या होता है कि मैं अपने वालिदैन के घर चले जाऊं, बस वहां पर जाकर इद्दत गुजारूं। खुला में एक चीज और याद रख लें कि खुला के दौरान अगर लड़की ने हक महर वसूल पहले से ही कर लिया होगा, हक महर 2 तरह के होते हैं, मौजल और गैर मौजल। अगर तो वो हक महर मौजल था, उसने ऑन द स्पॉट वसूल कर लिया हुआ है खुला से पहले ही, जब वो अपने शोहर के निकाह के अंदर थी, तो वो फिर उसके बाद अपने शोहर से कुछ भी डिमांड नहीं करेगी कि मुझे मेरा हक महर दें या ना दें, क्योंकि उसको मिलना ही नहीं है। दूसरी चीज मैं आपको बड़े ही एक हम्बल रिक्वेस्ट करके अपने वकला साहबान से मैं करूंगा कि हम अक्सर ये कहते हैं अपने क्लाइंट से कि भाई आप ऐसा करें कि तलाक सलासा ले लें,
3 طلاقیں اکٹھی لے لیں، جبکہ 3 طلاقوں والا کنسپٹ ہمارے اسلام میں نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ میں یہاں پہ کوئی مسلک وائز بات نہیں کروں گا، کسی کے بلیفز پہ بات نہیں کروں گا، کسی کے بلیفز کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش نہیں کروں گا، لیکن ایٹ لیسٹ میں اتنا ضرور کروں گا کہ 3 طلاقوں والا جو کنسپٹ ہے نہ تو یہ حدیث سے ملتا ہے اور نہ یہ اس کا ذکر اللہ رب العزت کے قرآن میں ہے، بلکہ ہمیں چاہیے ہم اپنی فیس بڑھانے کے لیے، اپنی فیس لینے کے لیے اور اپنا کام شارٹ کرنے کے لیے ہم کیا کہتے ہیں کہ بھئی آپ طلاق ثلاثہ لے لیں، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کے طلاق ثلاثہ دینے کی وجہ سے اگلے کا گھر برباد ہو رہا ہے، آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ اگلے کا گھر ہم بچا لیں، اگلے کے گھر کو کچھ بینیفٹس دے دیں۔ ہو سکتا ہے کہ اگر اس کو وہ کھلا لے لے تو اس میں دونوں پارٹیز آپس میں مل جائیں، ان کا رجوع ہو جائے، ان کے بچوں کی جو لائف ہے وہ بچ جائے، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے۔ ہم کیا کرتے ہیں جی آپ ایسا کریں طلاق ثلاثہ لے لیں اور ہمیں فیس دیں، بس بات ختم، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں پہ میں لڑکیوں کو کہوں گا، عورتوں کو کہوں گا کہ وہ کھلا کی طرف اپلائی کریں، مسٹ کھلا کی طرف اپلائی کرے۔ وہ اس کے بعد آج ہم بات کریں گے نکاح کے بارے میں، طلاق کے بارے میں کہ طلاق کیا ہے۔ طلاق جو ہے وہ ایک مرد کا رائٹ ہے، اور میں نے ابھی آپ کو جیسے کہ ایلیبریٹ تھوڑا سا کیا اس ٹاپک کو کہ طلاق کون دے سکتا ہے، وہ مرد دے سکتا ہے، اور یہ مرد کی ہی اپنی ان کے رائٹس ہیں، وہ جب چاہے جس وقت چاہے کہ گھر میں مطلب اس کے کوئی سرکمسٹانس کچھ اس طرح کے بن گئے کہ اس کی وائف اس کی بات نہیں سن رہی یا وٹ ایور دا کیس میں بھی، تو وہ اس صورت میں اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے آن دا اسپاٹ۔ اگر وہ اپنی بیوی کو یہ کہے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، اس ورڈ کو 10 دفعہ دوہرا لے، 10 دفعہ ریپیٹ کرے، اس کے باوجود اس کی طلاق جو ہے وہ ایک کنسیڈر کی جائے گی۔ طلاق ثلاثہ کا کنسپٹ ہمارے اسلام میں نہیں ہے، نہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے۔ اب تو اس طلاق ثلاثہ کو یونین کونسل نہیں مانتی، عدالتیں کیا مانیں گی؟ تو پلیز طلاق ثلاثہ کی طرف نہ آیا کریں۔ طلاق اول، طلاق دوم، طلاق سوم، ایک مہینے کا جو ان کا پیریڈز ہوتا ہے اس کے بعد آپ دے سکتے ہیں اپنی عورت کو، اس سے پہلے نہیں۔ طلاق کے لیے میں بڑی ایک اہم بات کرنے جا رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا کہ جب بھی کوئی عدت ہوتی ہے، طلاق کی ہو، خلا کی ہو یا کوئی دوسری عدت ہو، تو اس میں آپ کو چاہیے کہ وہ آپ اپنے شوہر کے گھر پہ گزاریں، نہ کہ اپنے میکے چلے جائیں، اپنے ماں باپ کے پاس چلے جائیں، بلکہ اپنے سسرال میں گزاریں۔ یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، لیکن ہم لوگ روٹینز ہماری کیا ہے، پریکٹس ہماری کیا ہے کہ ہم کسی لڑکی کو طلاق دی ہے تو اس نے فوری رجوع کرنے کی کوشش کی ہے کہ میں واپس چلے جاؤں، اپنے ماں باپ کے پاس چلے جاؤں۔ ایسا نہ کیا کریں، یہ آپ کے بینیفٹس میں نہیں ہے بات۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم باہر کے ملک بیٹھے ہوئے ہیں، اب ہم نے اپنی بیوی کو طلاق بھیجنی ہے تو کس طرح بھیجیں؟ کیا یونین کونسل اس طلاق کو مانیں گی؟ اگر ہم ویسے بھیج دیں گے تو ڈیفینیٹلی جب آپ وداؤٹ کسی پیپرز کے، وداؤٹ کسی اسٹامپ کے، وداؤٹ اسٹیمپ آف امبیسی کے آپ طلاق پاکستان میں بھیجیں گے تو ہماری یونین کونسل اس کو بالکل بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گی۔ اگر آپ باہر کے ملک بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ نے اپنی وائف کو طلاق بھیجنی ہے، بڑا سمپل اس کا طریقہ کار میں آپ کو پروسیجر سمجھا دیتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ آپ نے اپنی ایمبیسی سے ایک جو اسٹامپ پیپر لینا ہے، وہاں سے اس کے اوپر وہ ریٹن اسٹیٹمنٹ لکھیں کہ میں اپنی وائف کو طلاق اول دینا چاہ رہا ہوں، اس کے اوپر اپنی ایمبیسی کی اسٹیمپ لگوائیں، ایمبیسی کی اسٹیمپ لگوا کر ایمبیسی کے تھرو ہی آپ پھر اپنے پاکستان میں بھیجیں۔ پھر پاکستان والے دیکھیں گے اور پھر وہ یہاں پر آ کر وہ دیکھنے کے بعد وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے اس کی ایمبیسی کی اسٹیمپ لگی ہوئی ہے، اب ہم اس پہ ایگری ہیں، اب ہم اس کو مانتے ہیں کہ بھئی اس کی طلاق ہو چکی ہے۔ اور طلاق کا جو پروسیجر ہوتا ہے، جو ٹائم ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ صرف 3 مہینے، اگر تینوں طلاقیں ہو چکی ہیں تو۔ اگر ایک طلاق ہوئی ہے تو ایک طلاق دی ہے تو اس میں یہی ہوگا کہ اگر ایک طلاق دے دی تو 1 مہینے کی عدت ہوگی، پھر اس میں آپ کو رجوع کرنے کی کوشش آپ کر سکتے ہیں۔ اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں ان سب کی عدت کے بارے میں۔ اگر کوئی عورت کھلا لیتی ہے اس کی عدت 1 مہینہ ہے، اگر کوئی مرد عورت کو طلاق دیتا ہے تو اس کی عدت 3 مہینے ہے، اور اگر کوئی یہ سمجھتی ہے عورت کہ میں بیوہ ہو گئی ہوں، میرا شوہر مر چکا ہے یا شہید ہو چکا ہے یا وٹ ایور جو کچھ بھی اس کو ہوا ہے، اس کی عدت جو ہے وہ ہے 4 مہینے 10 دن۔ ہمارا لاسٹ جو ٹاپک تھا وہ تھا حلالہ، کہ حلالہ کیا ہے، اس پہ بھی تھوڑی سی بات کر لیں۔ حلالہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر مسجدوں کے باہر جو بڑے بڑے مدرسے ہوتے ہیں، بڑے بڑے وہاں پہ مفتی اعظم بیٹھے ہوتے ہیں، انہوں نے باہر لکھ کے لگایا ہوتا ہے کہ جی یہاں پہ حلالہ کی سہولت موجود ہے۔ میں بغیر کسی بلیفز کے، بغیر کسی مسئلے کے بات کرنے کے، میں بڑا سمپلی آپ کو بتا رہا ہوں، میں نہیں جانتا کہ آپ کس مسئلے سے بلونگ کرتے ہیں،
لیکن میں آپ کو بڑا سمپلی بتا رہا ہوں کہ حلالہ کرنے والے پہ اور کروانے والے پہ دونوں پہ اللہ رب العزت نے اپنی لعنت بھیجی ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس نے حلالہ کیا اور جس نے کروایا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ نبی کی لعنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس پہ فرشتوں کی لعنت اور اس پہ لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ جسٹ امیجن کر کے حلالہ کیا ہے، شاید میرے کچھ بہن بھائیوں کو حلالے کا بھی نہ پتا ہو۔ ایک مرد جب اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، طلاق دینے کے بعد وہ عورت سمجھتی ہے کہ میرا دوبارہ اس بندے سے پیچ اپ ہونا چاہیے، میں دوبارہ اس کے نکاح میں آنا چاہتی ہوں، تو مجھے اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ وہ پھر دونوں کا آپس میں مشاورت ہوتی ہے، بات ہوتی ہے کہ بھائی ایسا کرتے ہیں کہ آپ چند دن کے لیے کسی مولوی صاحب کے نکاح میں چلے جائیں یا کسی دوست میرے کے نکاح میں چلے جائیں، 10 دن بعد آپ مجھ سے طلاق لے لیں، پھر دوبارہ میرے نکاح میں آ جائیے گا۔ یہ جو انٹینشنلی ہم کر رہے ہیں، انٹینشنلی ہم نے سوچا ہوا ہے کہ تم نے اس کے نکاح میں جانا ہے، وہاں سے طلاق لینی ہے، پھر دوبارہ میرے نکاح میں آنا ہے، اس کو کہتے ہیں حلالہ۔ اکثر مسجدوں کے بعد لکھا ہوتا ہے، مدرسوں کے باہر، کہ ہمارے پاس حلالے کی سہولت موجود ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پہ۔ وہ انہوں نے لکھا ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے پاس حلالے کی سہولت موجود ہے، عورتیں آتی ہیں ایک دن کے لیے نکاح کرتی ہیں مولوی صاحب سے ہم بستری کرتی ہیں، فزیکل ریلیشن شپ رکھتی ہیں، وین نیکسٹ ان کو طلاق دیتا ہے اور وہ دوبارہ جو پہلا اس کا شوہر ہوتا ہے اس کے نکاح میں آ جاتی ہے۔ اب ایسا حقیقت میں بھی ہو سکتا ہے، حقیقت میں ہو تو ہمیں تو کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے۔ وہ پھر حلالے کی ڈیفینیشن کو ٹچ بھی نہیں کرتا کہ ایک عورت ہے، اس نے اپنے شوہر سے طلاق لی، اس نے آگے نکاح کر لیا، اب جہاں پہ آگے نکاح کیا اس کی بیچارے کی ڈیتھ ہو گئی یا اس کا وٹ ایور جو کچھ بھی ہوا، یا اس نے اس کو دوبارہ طلاق دے دی، انٹینشنلی پہ نہیں دی کہ بھائی میں اس کو طلاق دے رہا ہوں، دوبارہ یہ میری جو بیوی ہے اپنے پہلے شوہر کے پاس چلے جائے گی۔ اگر ایسے ذہنیت رکھ کر ایسی انٹینشنلی سے دی ہے تو ڈیفینیٹلی یہ حلالے میں آئے گی۔ اگر ایسا نہیں کیا تو پھر اس میں حلالہ کا کنسیپٹ نہیں آتا۔ آئی ہوپ سو کہ آج آپ کو طلاق کے بارے میں، خلا کے بارے میں، حلالہ کے بارے میں اور ان کی عدت کے پروسیجر کے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا۔ تھینک یو سو مچ۔ آج اپنے ہوسٹ کو اجازت دیجیے گا، ایڈوکیٹ رانا بلال۔ اللہ حافظ۔